ناظرین، فلسطین میں بھوک، پیاس اور افلاس سے لوگ مر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل نے مزید ہسپتالوں پر حملوں کی دھمکی دے دی ہے۔ حماس اور حزب اللہ نے بھی 1.5 لاکھ میزائل نشانے پر لگا دیے ہیں۔ دنیا کا خوفناک ترین اسلحہ حزب اللہ کے پاس ہونے کا انکشاف بھی ہوا۔ دنیا کا سب سے خطرناک میزائل، ڈرون اور بارود حزب اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ فرانس اسرائیل کے حق میں سامنے آ گیا ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے اسرائیل کو خوب دھو ڈالا۔ ایک اسرائیلی فوجی افسر نے کہا کہ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں حزب اللہ کے پاس دنیا کی بیشتر حکومتوں سے کہیں زیادہ راکٹ اور میزائل موجود ہیں۔ اس کے بعد سے حزب اللہ مزید مضبوط ہو چکی ہے۔ حزب اللہ نے ایران کی مدد اور شام کی خانہ جنگی میں بشار الاسد کی حکمرانی کو بچانے سے گروپ کو حاصل ہوئے تجربے سے راکٹوں اور مختلف ہتھیاروں کے اپنے ذخیرے میں بے پناہ اضافہ کیا اور انہیں اپ گریڈ کیا ہے۔ تازہ ترین عوامی اندازوں کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ راکٹس اور میزائل ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی رینج کچھ کلومیٹرز تک ہے، جبکہ بیشتر تو ایسے ہیں جو پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ان میں سے بڑی تعداد لبنان سے سینکڑوں کلومیٹر دور واقع اہداف تک پہنچ سکتی ہیں۔ واشنگٹن میں سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے محققین نے اسرائیل کے بالکل شمال میں موجود مہلک ہتھیاروں کے بارے میں 2018 کی ایک وسیع رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا کہ حزب اللہ دنیا کی سب سے بھاری ہتھیاروں سے لیس غیر ریاستی تنظیم ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس گروپ کے پاس بیلسٹک، اینٹی ایئر، اینٹی ٹینک اور اینٹی شپ میزائلوں کے ساتھ ساتھ راکٹ آرٹلری کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ حال ہی میں ایک اسرائیلی فوجی نے خبردار کیا کہ شام میں حزب اللہ کی مداخلت اس کے جدید ترین سٹینڈ آف اور درست طریقے سے رہنمائی کرنے والے میزائلوں کے حصول کے بارے میں تشویش پیدا کرتی ہے، چاہے وہ شام سے حاصل کیے جائیں، ایران سے یا روس سے۔ سٹینڈ آف میزائل طویل فاصلے تک مار کرنے والے نظام ہیں جنہیں اتنی دور سے فائر کیا جا سکتا ہے کہ لانچرز محفوظ رہیں۔ حال ہی میں اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے شائع کردہ ایک مضمون کے مطابق حزب اللہ کے پاس تقریباً 40,000 مختلف فاصلے تک مار کرنے والے گریڈ ٹائپ راکٹ ہیں۔ 80,000 فجر 3، فجر 5، خیبر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے راد راکٹ ہیں اور 30,000 طویل فاصلے تک مار کرنے والے زلزال راکٹ اور فتح 110 M600 میزائل ہیں۔ حزب اللہ کو شام سے محدود تعداد میں سکٹ ٹائپ کے میزائل بھی ملے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کئی سو فتح 110 میزائل جو تقریباً 500 کلو گرام بارود لے جاتے ہیں، جی پی ایس پر مبنی نیویگیشن میکانزم سے لیس ہیں اور کافی درستگی اور توازن صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور وزارت دفاع کا اندازہ ہے کہ حزب اللہ جنگ کے پہلے چند دنوں میں کئی ہزار راکٹ فائر کر سکتی ہے اور باقی دنوں میں روزانہ 1500 راکٹ فائر کر سکتی ہے۔ 2006 میں دوسری لبنان جنگ کے دوران حزب اللہ نے ایک دن میں تقریباً 200 راکٹ فائر کیے تھے۔ حالیہ برسوں میں اس گروپ نے اپنی زیادہ تر کوششیں اپنے صحیح منصوبے کے لیے وقف کی ہیں، جو کہ اپنے ان گائیڈڈ راکٹوں میں رہنمائی کے نظام کو شامل کرنے کی ایک مرتکز کوشش ہے۔ مقصد انہیں اندھادھند ہتھیاروں سے ایسے ہتھیاروں میں تبدیل کرنا ہے جو نہ صرف حملہ کرنے کے قابل ہوں بلکہ دشمن کی آبادی میں موجود براہ راست اسٹریٹجک اہداف جیسے ہیڈ کوارٹر، فوجی اڈوں، پاور اسٹیشنوں اور فوجیوں کی تعداد والے علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکے۔ بہت بڑے توپ خانے کے ساتھ ساتھ حماس اور حزب اللہ کے پاس طیارہ شکن میزائلوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ہیلی کاپٹروں اور کم اونچائی والے ہوائی جہاز پر کندھے سے فائر کرنے والے میزائل بھی شامل ہیں۔ کندھے سے فائر کیے جانے والے میزائل کوئی نشان نہیں چھوڑتے کہ انہیں لانچ کرنے والوں کے مقام کا پتہ چل سکے۔ حزب اللہ کے پاس زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں اور لانچروں سمیت بھاری اینٹی ایئر سسٹمز بھی ہیں جو 24 کلومیٹر تک کی بلندی پر 50 کلومیٹر تک کے فضائی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوسری لبنان جنگ کے دوران اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو جو سب سے زیادہ شدید دھچکا لگا وہ حزب اللہ کے وسیع ٹینک شکن یونٹوں کے ذریعے نقصان تھا، خاص طور پر ان کے روسی تیار کردہ کورنیٹ گائیڈ کے ذریعے جو کہ امریکن جولین کی طرح ہے۔ کورنیٹ اوپر سے ٹینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں بختر نسبتاً پتلا ہوتا ہے۔ 2011 کے بعد سے اسرائیل نے اپنے آرمڈ کور کے ٹینکوں کو جدید حفاظتی نظام سے لیس کیا جو ٹینک شکن میزائل لانچ کی شناخت اور روک تھام کرتا ہے۔ حزب اللہ کے ان طاقتور میزائل ہتھیاروں کے علاوہ 20 سالوں سے مختلف سائز اور ٹائپس میں ڈرونز کی بنیاد پر اپنی فضائی قوت تیار کر رہی ہے۔ کچھ ایران میں تیار کیے گئے ہیں اور کچھ مقامی طور پر یہ خود کش ڈرون کے طور پر کام کرنے کے لیے ہتھیار لے جا سکتے ہیں یا بھاری وار ہیڈ سے لیس ہو سکتے ہیں۔
الما ریسرچ اینڈ ایجوکیشن سینٹر کا اندازہ ہے تنظیم کے پاس مختلف قسم کے تقریباً 2000 ڈرونز ہیں، جن میں سویلین ڈرون بھی شامل ہیں جنہیں ہتھیار لے جانے کے لیے دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے پاس ایک کمانڈو یونٹ رضوان فورس بھی ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ میں پیش ہے اور سرحد کے ساتھ واقع کئی قصبوں اور دیہاتوں پر اسی طرح قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، جس طرح حماس نے 2 ہفتے قبل جنوبی اسرائیل میں کیا تھا۔ یہ فورس تقریباً 2500 اہلکاروں پر مشتمل ہے جو لبنان اور ایران میں تربیت حاصل کرتے ہیں، جن میں پیراگلائیڈنگ اور سمندری راستے سے دراندازی بھی شامل ہے۔ ان میں سے اکثر کو شام کی خانہ جنگی کا تجربہ ہے۔ 2018 میں IDF نے شمالی سرحد کے نیچے سرنگوں کا پتہ لگایا، جس کا مقصد حزب اللہ کو اسرائیلی قصبوں میں بلا روک ٹوک دراندازی کرنے دینا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 نے ثابت کیا کہ سرنگیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے ممکنہ طریقوں میں سے صرف ایک ہے۔ ناظرین، اب جب پوری دنیا جان گئی کہ حماس اور حزب اللہ کے پاس اس قدر خطرناک اور خوفناک اسلحہ موجود ہے، تو اسرائیل نے بھی جنگ کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اسرائیل حماس کے خلاف پہلی بار آئرن سٹنگ لیزر اور GPS گائیڈنس سسٹم کا استعمال کر رہا ہے۔ لیزر اور GPS خصوصیات سے لیس 120 ملی میٹر جسامت کے مارٹر گولے کی رینج 1 سے 12 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ آئرن سٹنگ مارٹر بم جدید خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ لیزر اور GPS کی مدد سے ہدف کو بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے نشانہ بناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیزر اور GPS گائیڈڈ ہونے کی وجہ سے یہ مارٹر گولا صرف ہدف کو نشانہ بناتا ہے، اس کے درمیان یا آس پاس آنے والی کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچتا۔ جدید ترین خصوصیات سے لیس اور تیر بہدف آئرن سٹنگ مارٹر بم کے بارے میں اسرائیلی فوج نے 2021 میں بتایا تھا، تاہم اب پہلی بار استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے اس ہائی ٹیک آئرن سٹنگ سسٹم سے حماس کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کی فوٹیج جاری کر دی، جس میں تیر بہدف مارٹر بم نے کئی ٹھکانوں کو سیکنڈوں میں ملیا میٹ کر دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم حماس کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 10 سے زائد شہادتیں ہوئی تھیں۔ دوستو، جنگ میں جو بھی مضبوط ہو، لیکن قتل تو ایک انسان کا ہی ہوتا ہے۔ اب تک اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے اندر کم از کم 320 اہداف پر حملوں کی رپورٹ دی، جبکہ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بمباری میں کم از کم 436 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ دوسری جانب 1 درجن کے قریب ٹرک انتہائی ضروری امداد لے کر روانہ ہوئے، جو کہ گزشتہ 3 روز کے درمیان امدادی سامان کی تیسری کھیپ تھی۔ اب تو اسرائیلی رہنما مزید حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو مزید جرائم، مزید مظالم اور مزید جبری بے دخلی ہے۔ اس وقت مغربی طاقتوں کی اشیرباد سے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی جاری ہے۔ مزید حملوں میں 436 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 182 بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید بچوں کی تعداد 2055 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ کی اشاتی کیمپ پر رات گئی بمباری کی گئی، جس میں 182 بچوں اور درجنوں خواتین سمیت 436 فلسطینی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ خان یونس میں 3 خاندانوں کے 23 افراد شہید ہوئے۔ الفلوجہ میں 17 افراد سے جینے کا حق چھینا گیا، تو دیر البلاح میں 10 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بیت الاحیاء اور نوسائرت میں کیمپ پر بمباری ہوئی، جس سے 14 افراد شہید ہوئے۔ شیخ رضوان کے علاقے میں گھر کے باہر بم گرنے سے فلسطینی صحافی جاں بحق ہو گیا۔ حالیہ جنگ میں شہید فلسطینی صحافیوں کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 5200 سے زائد ہو چکی ہے، جس میں 2055 بچے اور 1100 خواتین شامل ہیں۔ کل زخمیوں کی تعداد 15000 سے زائد ہو چکی ہے، جنہیں اسپتالوں میں دواؤں اور ایندھن کی قلت کے باعث مزید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے سینئر مشیر کا کہنا ہے کہ حماس سارے یرغمالی چھوڑ دے، تب بھی غزہ کو ایندھن کی فراہمی نہیں ہونے دیں گے۔ ایندھن جانے دیا تو حماس اسے جنگ کے لیے استعمال کرے گا۔ دوستو، اسرائیلی افواج بار بار غزہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن حماس اور حزب اللہ انہیں داخل ہونے نہیں دے رہی۔ غزہ میں داخل ہونے میں ناکامی پر اسرائیلی فوج کی جانب سے داغے جانے والے 320 میزائلوں سے 182 بچوں سمیت 436 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ پر ایک ساتھ زمینی، فضائی اور سمندری حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر پوری دنیا میں لوگ اسرائیل مخالف نکل آئے ہیں۔ پیرس میں پابندی کے باوجود فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے اسرائیل کی جانب سے مظالم کو روکنے کی اپیل کی گئی، جبکہ فرانس کے وزیر اعظم کل اسرائیل پہنچ رہے ہیں۔ عوام فلسطین کے ساتھ ہیں تو وزیر اعظم اسرائیل کا ساتھ دے رہا۔ عوام فلسطین کے ساتھ اس لیے ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نہتے عوام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل بار بار مسجدوں اور چرچوں پر حملے کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک علاقے میں تباہ شدہ مساجد کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔
فضائی حملے میں غزہ کے علاقے شیخ رادوان میں النور المحمدی مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اب تو اسرائیل نے غزہ کے مزید ہسپتالوں پر بمباری کی دھمکی دی ہے اور ساتھ ہی ہسپتال خالی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جبکہ اس جنگ میں اب نہ صرف چین اور روس شامل ہو گئے ہیں، جبکہ فرانس سمیت امریکہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کر دی ہے اور کہا اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ لیکن جب چین نے اپنی 6 بحری بیڑے مشرق وسطیٰ میں تعینات کیے تو امریکی سابق صدر اوباما کو نانی یاد آ گئی۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کہتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں اس کے آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ سابق امریکی صدر نے اپنے بیان میں اسرائیل کو خبردار کیا کہ حماس کے خلاف اس کی جنگ میں کچھ اقدامات جیسے غزہ کے شہریوں کے لیے خوراک اور پانی کی بندش آنے والی نسلوں کے لیے فلسطینیوں کے رویے کو سخت کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی عوام بھی فلسطینی عوام کے حق میں نکل آئے ہیں۔ دہلی پولیس نے فلسطین کی حمایت میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج کرنے کی کوشش کرنے والے 200 سے زائد طلبہ کو حراست میں لیا، جس میں JNU، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور دہلی یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ احتجاج کر رہے تھے۔ مجموعی طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ دنیا بھر کی عوام فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن حکمران آج بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔